الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دی گئی ہے، اور یہ جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، یہ ابدی نہیں ہے بلکہ ازلی ہے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ کوئی شخص یا کوئی بھی مخلوق اللہ کے علاوہ باقی رہنے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیز ایک نہ ایک دن مٹ جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہر شے کو مٹ جانا ہے، ہر شے کو ختم ہو جانا ہے۔ باقی کیا رہے گی؟ باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وہ ہم سب کے رب کی ذات ہے کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، زندگی میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے ہم کر لیں، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب کا معاملہ نہیں، پھر ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کا ماننا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر لے وہی اس کا ہے، اس کے بعد اسے کوئی حساب و کتاب دینا نہیں ہے۔ واس بن عائل نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ایک ہڈی، پرانی ہڈی لے کر کے آیا، اور پرانی ہڈی کو ہاتھ میں رکھا، وہ ہڈی نرم ہو گئی، پرانی ہڈی تھی، اس کو یوں مسلا، اور مسلنے کے بعد وہ گرد کی طرح ہو گیا، غبار کی طرح ہو گیا۔ اس نے ہاتھ پہ رکھا اور ہاتھ پہ رکھ کر کے یوں پھونک مارا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اے محمد کیا تمہارا رب اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ حالانکہ یہ ہڈی چور چور ہو گیا، یہ ہڈی ختم ہو گئی، اس کو ہم نے مسل کر کے ختم کر دیا، کیا تمہارا رب دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کمبخت کو بتائے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ جس چیز کی دلیل مانگتا ہے اور جس چیز کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ وہ شخص مانگ رہا ہے جو خود ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کا کوئی مادہ نہیں تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا مجسمہ اور ایک حسین انسان بنا کر کے پیدا کر دیا۔ یہ شخص اپنے رب سے پوچھتا ہے، اپنے رب سے مثال اور اپنے رب سے دلیل مانگتا ہے کہ کیا یہ رب بنائی ہوئی ہڈی کو جو زائل کر دیا گیا دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، آپ اس سے فرما دیجئے کہ اس ہڈی کو وہی انسان، وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے بنایا، جس نے پہلی مرتبہ اسے بنایا وہی اسے دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور پھر اس سے حساب و کتاب لے گا، پھر اس سے حساب و کتاب لے گا۔ مرنے کے بعد قیامت کا جو منظر ہوگا اور قیامت کے جو ہولناک واقعات ہوں گے، قیامت کے جو ہولناک باتیں ہیں، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر کر کے جب جاتا ہے تو اس کے دو چیز، ایک یہ کہ اس کا نامہ اعمال اچھا ہے، ایک یا اس کا نامہ اعمال برا ہے۔ اگر نامہ اعمال ہمارا اچھا ہے تو پھر ہماری زندگی گزارنے کے جو لمحات ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور آنے والے منازل جو ہمارے سامنے ہے آخرت کا، وہ ہمارے لیے کامیاب ہو گیا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے، ہم نے دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اور ایک نہ ایک دن اس ساروں کو چلا جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ آسمان توڑ دیے جائیں گے، زمین توڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور اس کے بعد میں یہ ستاروں کو توڑا جائے گا، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، چاند سورج سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، صرف میرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مرنے کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور سور پھونکنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز کی فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کون باقی ہے، کون باقی ہے جو اب تک زندہ ہے؟ حضرت روح نکالنے والے فرشتے کہیں گے کہ ربی، اے میرے رب، اب تو بس آپ ہے، آپ کے نیچے جبریل ہے، میکائیل ہے، عزرائیل ہے، اور بس یہی چند فرشتے باقی ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام فرشتے دھڑام سے گریں گے، اور گرنے کے بعد پھر ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ عجیب و غریب کیفیت اور عجیب و غریب منظر ماحول سما ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھیں گے اب کون باقی ہے؟ اسرائیل کون باقی ہے؟ فرمایا جائے گا جو روح کے فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ رب اب تو پھر آپ ہے، اور آپ کے علاوہ جبریل ہے، میکائیل ہے، اور بس یہ
یہ اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا جبریل کو موت دے دیا جائے، جبریل کو اور اسرائیل کو موت دے دیا جائے، پھر اس کے بعد جبریل اور اسرائیل انتقال کر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کون باقی، کون باقی، کون باقی؟ اور جب جبریل کو موت دیا جائے گا، جبریل کے لیے اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، جبریل اور میکائیل کا جب حکم نافذ ہوگا کہ ان کو بھی موت دیا جائے، رب کے جو اللہ کے جو عرش ہے وہ عرش بول پڑیں گے کہ یا رب العالمین کم سے کم اس جبریل اور میکائیل کو تو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، ہم نے سب کے زندگی کے، ہم نے سبوں کے لیے موت مقرر کر دیا ہے، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے، جو بھی میرے عرش کے نیچے ہے ان سبوں کے لیے میں نے موت لکھا ہے، سبوں کو موت آنی ہے۔ اور جبریل کو بھی موت طاری ہوگی، میکائیل کو بھی موت طاری ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور لیے کھڑے ہوں گے، سور پھونکے ہوں گے اور سور ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں اس کے بعد کون باقی ہے، اس کے بعد کس کی موت آنی ہے۔ اللہ پھر بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ اب تو بس آپ ہے، میں ہوں اور اسرافیل ہے۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوگا اسرافیل کو موت دے دی جائے، اسرافیل کو موت دے دی جائے۔ اسرافیل علیہ السلام کو موت آئے گی اور آپ کے ہاتھ میں جو سور ہوگا وہ سور آپ کے ہاتھ سے چھٹ کر کے عرش سے جا کر کے چپک جائے گا اور لٹک جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا کہ اب کون باقی، اب کون باقی؟ اب یہاں سے روح نکالنے والے فرشتے کے پیر اکھڑ جائیں گے، وہ تھر تھر کانپیں گے کہ اب اس کے بعد میرے بعد، اب اس کے بعد کوئی باقی نہیں میرے سوا۔ وہ لرزتے ہوئے آواز سے کہیں گے کہ رب العالمین بس ایک تیری ذات ہے اور آپ کے نیچے میری ذات ہے، آپ کے علاوہ میری ذات ہے جو باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا کہ تو بھی میرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو بھی مر جا، تو بھی مر جا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ سارے عالم کے روح نکالنے والے کی روح جب نکلے گی، سارے عالم کو موت دینے والے کے اوپر جب موت طاری ہوگی، ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ اگر آسمان اور زمین موجود ہوتا تو آسمان اور زمین پھٹ جاتے، لیکن آسمان اور زمین تو پہلے ہی پھٹ چکے ہوں گے، آسمان اور زمین کا قصہ پہلے ہی تمام ہو چکا ہوگا۔ وہ چیخ مارے گا اور چیخ مار کر کے پھر اس کی بھی دم نکل جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دنیا کے اندر کسی کو بھی باقی نہیں رہنا ہے، ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے، ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے، ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے۔ اچھے بھی آئے اس دنیا میں، برے بھی آئے اس دنیا میں، اور پھر اس کے بعد مالدار بھی آئے اس دنیا میں، غریب بھی آئے اس دنیا میں، عزت والے بھی آئے، بے عزت والے بھی آئے، اور بڑے بھی آئے، چھوٹے بھی آئے، کمزور بھی آئے، طاقتور بھی آئے۔ ان لوگوں نے بھی موت کا سما دیکھا جنہوں نے اپنے طاقت سے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ان لوگوں کو بھی موت نے گلے سے لگایا جنہوں نے ظالموں کے ظلم کو برداشت کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہر شخص کو اس دنیا سے چلا جانا ہے، ہر شخص کو یہاں سے چلا جانا ہے میرے عزیز بھائیوں، لیکن بات یہ ہے کہ ان جانے کی تیاری کیا ہوگی، اس جانے کی تیاری کیا ہوگی، اس جانے کی تیاری کیا ہوگی؟ قیامت کا سما ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے، ایک ایک کر کے حساب لیں گے، ایک ایک کر کے پوچھیں گے، ایک ایک کر کے ہم سے حساب لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کہ تم نے میرے لیے یہاں کیا لایا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، وہاں ہمیں کچھ بھیج
بھیج کر کے جانا ہے، وہاں کی تیاری کر کے جانی ہے۔ وہاں کی تیاری کیا ہے؟ وہاں کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال پیش کرے، اچھے سلوک پیش کرے، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت میں اپنے آپ کو بسائے، اپنے آپ کو لگائے اور قیامت کے لیے اسے تیار کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا ایسی فانی جگہ ہے، یہ دنیا ایسی فانی جگہ ہے، اور یہ دنیا تو اپنوں کو اس طریقے سے بھلایا ہے کہ آج تاریخوں کے پنوں پہ صرف نام لکھ کر کے بھی کوئی یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جس کے لیے ہم دغا کر کے پیسے کما کر کے لاتے ہیں، جس کے لیے ہم بھائیوں کے گلے گھونٹتے ہیں، جس کے لیے ہم نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے، اور جس کے لیے ہم نے لوگوں کے مال ہڑپے ہیں، جس کے لیے ہم نے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہیں، اور جس کے لیے ہم نے جھوٹ بولا ہے، اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، اپنے ایمان کو بیچا ہے، اور جن بال بچوں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، یقین جانو میرے عزیز بھائیوں، مرنے کے بعد یہ سارے کے سارے ہمیں بھلا دیں گے۔ یاد کرنے والوں کی تین قسم ہوتی ہے، مرنے کے بعد تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے قسم کے تو لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سرسری طور پہ جانتے ہوں گے، اور آپ کا نام سنا ہوگا، آپ سے کبھی کبھی ملاقات کی ہوگی، آپ کو جانا ہوگا، آپ کی موت کی خبر ان کے پاس پہنچے گی، وہ افسوس کریں گے، کہیں گے آہا کیا ہی بھلے آدمی تھے، کیا ہی اچھے آدمی تھے، ان کی موت آ گئی، ان کا یاد یہاں ختم ہو جائے گا، اس کے آگے وہ کچھ نہ کریں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، دوسرے قسم کے یاد کرنے والے آپ کے وہ ہوں گے جو آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے، اور آپ کے ساتھ رہے ہوں گے، آپ سے مانوس ہوئے ہوں گے، آپ کی موت کی خبر ان کے پاس جائے گی، تو جانے کے بعد میں آپ کی موت کی خبر سن کر کے وہ دکھت ہوں گے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور ان کے زبان سے بے ساختہ نکلے گی، کیا ہی اچھا دوست تھا، کیا ہی اچھا انسان تھا، اس سے ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ان پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا، ان سے ہمارا یہ کام بنا تھا، یہ ان کا یاد ہوگا، اور ان کے پاس جو صدمہ ہوگا وہ صدمہ آپ کے لیے 2 دن 3 دن اور ہفتے کے لیے رکے گا، پھر اس کے بعد ان کے صدمے کا سلسلہ ختم ہوگا، آپ کو بھول جائیں گے، آپ کو بھول کر کے وہ اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے، دوسرے دوست تلاش کر کے وہ اپنے ہنسی کو کنٹینیو کر لیں گے، اور وہ ہنسنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، آپ کو یاد نہیں رکھیں گے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے، وہ ہوں گے جو آپ کے گھر کے لوگ ہوں گے، آپ کے عزیز و اقربا ہوں گے، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ، آپ کے اہل و عیال، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے سسر، آپ کے ساس، آپ کے سالہ، آپ کی سالی، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کے تمام رشتہ دار، ان کے پاس جب خبر پہنچیں گی، ان کا بھی معاملہ کیا ہوگا، ان کا بھی ماجرا کیا ہوگا میرے عزیز بھائیوں، ان کے پاس بھی جب موت کی خبر پہنچے گی تو وہ بھی اپنے آپ میں نادم ہوں گے، اور وہ بھی آپ کو یاد کریں گے، اور یہ کہیں گے کیا ہی بھلا انسان تھا، ان سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہو رہے تھے، انہوں نے فلاں وقت میں میرا اتنا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا تھا، ہمارا یہ ہیلپ کیا تھا۔ ان کے یاد کا سلسلہ کتنا ہوگا؟ ان کے یاد کا سلسلہ 6 ماہ، سال بھر، 2 سال، پھر اس کے بعد ان کے نئے نئے رشتہ دار بن جائیں گے، ان کے نئے نئے ہمسر بن جائیں گے، ان کے نئے نئے مسائل کے حل کرنے والے لوگ تیار ہو جائیں گے، آپ کو یہ مٹا دیں گے، آپ کو یہ بھلا دیں گے۔ 3 قسم کے لوگ یاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیشہ پکارنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیشہ ساتھ میں رہنے والی کوئی چیز ہے تو وہ چیز ہمارے لیے، ہمارے اور آپ کے اچھے اور برے اعمال ہے۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کیے، یہ عمل ہمارے ساتھ ساتھ جنت میں، یہ عمل ہمارے ساتھ ساتھ باغات میں، یہ عمل ہمارے ساتھ ساتھ میدان محشر میں، یہ عمل ہمارے ساتھ ساتھ پل صراط کے پل پر، یہ عمل ہمارے ساتھ ساتھ حوض کوثر پر، اور ہمارے پاس ہمارے ساتھ اگر برے اعمال ہے، ہم نے اگر برائیاں کی ہے، لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے، اور ایک دوسرے
دوسرے کی غیبت کر کے اپنے آپ کو ملیا میٹ کیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے برا بھلا کہہ کر کے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر کے، ایک دوسرے کے جستجو کر کے، ایک دوسرے کے عیب جوئی کر کے، ایک دوسرے کے بارے میں برے بھلے الفاظ استعمال کر کے، برے خیالات کا اظہار کر کے اگر ہم نے اپنی زندگی کو خراب کیا ہے، یاد رکھو میرے مسلم بھائیوں، ایک دن ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس جانے کی تیاری کرو، اس طریقے سے کرو کہ یہ تیاری ہمارے لیے ایسی ہو جیسا کوئی انسان اپنے لیے اپنے ساتھ اپنے خیر کے نام اعمال لے کر کے جا رہا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ